رسول نہیں ہے، پہلے مانتے نہیں رہے، جو چیز لائے اس کو بھی نہیں مانا انہوں نے، لیکن یہاں تک یہ شک کرتے رہے، نہیں مانا، یہاں تک جب ہلاک ہوا، جب ہلاک ہو گیا پھر کیا کہا تم نے؟ پھر تم کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ پیچھے اس کے کوئی پیغمبر، ہرگز نہ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کوئی پیغمبر۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو حد سے نکل جانے والا ہے، شک لانے والا ہے۔ جو بھی شکی مزاج ہے وہ گمراہ لوگ ہیں، جو مضبوط ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو وہ شک نہیں لاتا، جو جس میں شک آ جائے وہ ایمان کا کمزور۔ وہ جو جھگڑا کرتے ہیں بیچ نشانیوں اللہ تعالیٰ کے بغیر دلیل کے کہ آئی ہو ان کے پاس، مطلب نہیں آئی ان کے پاس، بہت بڑا ناخوشی میں یہ نزدیک اللہ تعالیٰ کی ہے اور نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے پکا۔ اسی طرح مور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر دل ہر ایک تکبر کرنے والے سرکش کے، یہ ترجمہ ہو جائے۔ تشریح یہ ہے جب آیا تمہارے پاس حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام 7 دلیلوں ظاہر کی، بس تم ہمیشہ رہے بھی شک کے، جو حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لائے تھے اس پر سچا ایمان نہ لائے، تم حضرت یوسف علیہ السلام پر اور ان کی سب دلیلوں پر شک کی نظریں رکھتے تھے، ان پر صحیح ایمان نہیں رکھتے تھے، تم شک کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ تم بات بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ہلاک ہوئے تو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجے گا، کب قیامت تک مطلب کوئی پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجے گا۔ حقیقت میں تم نے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا علیہ السلام کو نہ مانا تھا اور نہ اس کی دلیلوں پر سچا ایمان لایا تھا، تو تم ہمیشہ اس پر شک میں رہے، یہاں تک کہ آخرکار انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں آئے گا۔ اس بات پر ہمیشہ جھگڑ جم گئے اور اسی پر اپنا ایمان کو پختہ کر لیا، اور قیامت تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر علیہ السلام نہیں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کے بعد کسی اور پیغمبر کو قیامت تک مبعوث نہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں، حد سے گزرنے والا مطلب ہے یہ ٹھیک بات نہیں، حد سے گزر ہی گئے، مانا نہیں، گزر گئے، کافر ہو گئے، اور شک لانے والوں کو گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ، شک لانے والوں کو، حد سے گزرنے والوں اور شک لانے والوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو صراط مستقیم سے پھیر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں، ان کے پاس نہیں آئی، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور سچے مومنوں کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور سچے مومنوں کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ جب وہ نبی کو کہتے ہیں یہ قیامت تک آئے گا تو ایمان کہہ دے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی اولاد پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ جب ان کی نسل رہے گی یہ قیامت تک رسول پاک کو نہیں مانے، اگر آ بھی جائے تو کبھی نہیں مانے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور سر پھرے لوگوں کے دلوں کو ایمان لانے سے روک دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی چیز پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ناراض ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قیامت تک رسالت کو بالکل بند کر دیا، یوسف علیہ السلام کے بعد قیامت تک رسالت کو بالکل بند کر دیا، اور رسالت پر ایمان لانے والے بھی سخت ناراض ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور نہ اس کی لائی ہوئی دلیلوں پر ایمان لائے، ان پر ہمیشہ شاکی کرتے رہے۔ پھر آخر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے گا۔ اس فکرہ سے اللہ تعالیٰ سچے مومن بہت ناراض ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں اور شک لانے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی سے معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم حد سے گزر جانے والے اور شک لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں آئی، اس بات سے اللہ تعالیٰ اور مومن سخت ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ویسے ہی کہہ دی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی۔
تشریح دی ہے، حضرت نجار جو آل فرعون میں سے سچے اور پکے مومن تھے، حضرت نجار جو آل فرعون میں سے سچے اور پکے مومن تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر سچا ایمان لائے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کی قوم کو مثال فرعون کی قوم کو دیتے تھے۔ حضرت نجار علیہ السلام جو فرعون علیہ السلام دے فرعون میں سے سچے اور پکے مومن تھے، ان کی قوم میں سے، ان کی آل میں سے سچے اور پکے مومن تھے، وہ فرعونیاں نو یہ مثال دیتے صحیح اور طرح طرح سے ان سے پیغمبر علیہ السلام کی گزشتہ خبریں سناتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ خبر بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا علیہ السلام تھے، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ کہا یوسف علیہ السلام کی قوم ساری نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر خدا تسلیم نہ کیا اور ان کی لائی ہوئی سب دلیلوں پر شک ہی کرتے رہے۔ یہ حضرت نجار علیہ السلام یہ ان فرعونیوں کو دلیل سنا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ثبت کر کے ہم کو سنا دیا، مطلب کلام تو اللہ تعالیٰ کا لائی سب دلیلوں پر شک ہی کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تھے، آخر جو نہیں منیا، آخر بڑھا لیو نہیں رہ چکے، کوئی مطلب ہے کہ انہوں نے چکر چاہے بھی تھے، ابھی ماندے تھے، مرنا کتے تھی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام ہلاک ہو گئے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی پیغمبر علیہ السلام نہیں بھیجے گا۔ اس خبر سے اللہ تعالیٰ اور سچے مومن بہت ناراض ہوئے۔ حقیقت میں یہ ساری قوم رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ساری قوم میں ایمان رکھتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رسالت پر ہمیشہ شک ہی رہا۔ اس لیے انہوں نے یہ بات اپنے دل سے بنا لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر علیہ السلام تھے، آخری پیغمبر علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی رسول پاک نہیں نہ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کوئی رسول پاک نہ بھیجے گا۔ آخری پیغمبر علیہ السلام تھے، آخری رسول تھے، ان لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر ان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی رسول پاک نہ بھیجے گا، اس خبر سے اللہ تعالیٰ اور سب سچے مومن بہت ناراض ہوئے تھے، یا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بہت سخت ناراض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دلیلوں پر بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس نہیں آئے۔ یہ سب لوگ اسی شک پر اڑے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آخری پیغمبر علیہ السلام تسلیم کرتے رہے، شک میں تسلیم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس خبر سے بہت ناراض ہوئے اور سچے مومن بھی سخت ناراض ہوئے۔ حضرت نجار مومن آل فرعون یہ مثال قوم آل فرعون کو دیتے تھے کہ تمہاری مثال اس قوم جیسی ہے، تمہاری مثال اس قوم جیسی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم تھی۔ یوسف علیہ السلام کی قوم تھی کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کب فرعونیوں نے مانا ہے؟ مانتے بھی تھے، موجے بھی دیتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے نہیں یہ پیغمبر نہیں، جادوگر ہے۔ تو تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، اور نہ